کا تصور کیا ہے؟ اور سب سے بہترین جواب اگر کوئی مسلم دے سکتا ہے خدا کا تصور اسلام میں، وہ ہے آپ کو سورہ اخلاص سنائیں۔ سورہ اخلاص قرآن مجید کی سورہ نمبر 112 ہے، آیت نمبر 1 سے 4، جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ اللہ جو بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، وہ نہ کسی کو جنتا ہے نہ کسی سے جنا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف ہے 4 لائنوں میں، 4 لائن کی تعریف ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اگر کوئی بھی انسان کہتا ہے کہ وہ شخص خدا ہے، اور اگر وہ شخص اس 4 لائن کی تعریف میں اترتا ہے تو ہم مسلمانوں کو کوئی گلا شکوہ نہیں اسے خدا تسلیم کرنے میں۔ 4 لائن، پہلا ہے قل هو اللہ احد، کہو کہ خدا ایک ہے۔ دوسرا اللہ الصمد، اللہ جو بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، وہ نہ کسی کو جنتا ہے نہ کسی سے جنا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے، اس کا ہمسر کوئی بھی نہیں ہے۔ اسے کہتے ہیں ٹچ سٹون آف تھیولوجی، خدا کا تصور کی سب سے اہم ڈیفینیشن، ٹچ سٹون آف تھیولوجی۔ اگر آپ کوئی بھی خدا میں مانتے ہیں، آپ اس خدا کو اس سورہ اخلاص سے کمپیئر کرو۔ اس سورہ اخلاص کی اگر 4 لائن کی تعریف پہ اترتا ہے تو وہ صحیح خدا ہے، اگر نہیں اترتا ہے تو وہ صحیح نہیں ہے۔ کوئی بھی خدا کو آپ مانتے ہیں، اس کو اس 4 لائن سے پرکھو، اگر اس 4 لائن کی تعریف سے اتر جائے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے تسلیم کرنے میں کہ وہ خدا ہے۔ مثال کے طور پہ کئی انسان یہ مانتے ہیں کہ بھگوان رجنیش وہ خدا ہے۔ سوال جواب کے دوران ایک ہندو دوست نے مجھ سے کہا کہ ہم ہندو نہیں مانتے کہ بھگوان رجنیش خدا ہے۔ تو میں نے اس سے کہا، میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ ہندو مانتے ہیں کہ بھگوان رجنیش خدا ہے، میں نے یہ کہا کچھ انسان مانتے ہیں بھگوان رجنیش خدا ہے۔ میں ہندو مذہب کی کتاب پڑھ چکا ہوں، اس میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا ہے کہ بھگوان رجنیش خدا ہے، لیکن کئی انسان یہ مانتے ہیں کہ بھگوان رجنیش خدا ہے۔ آؤ ہم یہ پرکھیں کہ بھگوان رجنیش سورہ اخلاص کے 4 لائن کی تعریف پہ اترتا ہے کہ نہیں۔ سب سے پہلا قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے۔ کیا بھگوان رجنیش ایک ہی ہے؟ کیا وہ ایک ہی انسان ہے جس نے خدا بننے کا دعویٰ کیا؟ سینکڑوں انسان ہیں، خصوصاً ہمارے اس دیش میں، ہندوستان میں ہزاروں انسان کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں، وہ صرف ایک ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی رجنیش بھکت کہے گا نہیں وہ یونیک ہے، وہ علیحدہ ہے، ٹھیک ہے، ہم دوسری لائن پہ جاتے ہیں، دوسرے پوائنٹ پہ جاتے ہیں، اللہ الصمد، اللہ جو بے نیاز ہے۔ کیا رجنیش بے نیاز ہے؟ ہم جب اس کی آتم کتھا یا آٹو بایوگرافی پڑھتے ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ رجنیش کو ڈائبٹیز بیماری تھی، ڈائبٹیز کی بیماری تھی، اسے استھما تھا، اسے ریڑھ کی ہڈی میں درد ہوتا تھا، بیک ایک۔ آپ سوچئے بھگوان کو ڈائبٹیز ہے، خدا کو استھما ہے، خدا کو ریڑھ کی ہڈی کی درد ہے۔ تیسرا لائن، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کو جنتا ہے نہ کسی سے جنا ہوا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ بھگوان رجنیش مدھیہ پردیش میں پیدا ہوئے، اس کے والد والدہ بھی تھے، دونوں والدین تھے، جو کچھ سال بعد اس کے شاگرد بن گئے۔ یہ بھگوان رجنیش 1981 میں امریکہ جاتے ہیں، USA، اور وہاں اسٹیٹ آف اوریگون، ایک اوریگون جو شہر ہے، وہاں اپنا ایک رجنیش پورم شروع کرتے ہیں، اور امریکہ میں ہزاروں امریکن لوگ کو بیوقوف بناتے ہیں۔ کچھ چند سال بعد امریکن گورنمنٹ اس کو گرفتار کرتی ہے اور جیل میں ڈالتی ہے۔ بھگوان رجنیش کہتے ہیں کہ امریکن گورنمنٹ نے مجھے آستے آستے سے زہر دیا۔ سوچئے کوئی خدا کو زہر دے سکتا ہے؟ اور 1985 میں 1985 میں امریکن گورنمنٹ اس کو امریکہ کے باہر نکال دیتی ہے، لات مار کے نکال دیتی ہے، پھر سے وہ ہندوستان میں آتا ہے
اور پونا شہر میں اپنا جو سینٹر تھا وہاں جاتا ہے، جسے آج کی تاریخ میں کہتے ہیں اوشو کمیون. اور اگر آپ جائیں گے اوشو کمیون میں پونا میں، جو رجنیش کا ایک آشرم ہے، وہاں اس کے قبر پہ، اس کے سمادھی پہ ایک تختی ہے جس میں لکھا ہوا ہے بھگوان رجنیش اوشو never born, never died, but visited the earth from the 11th of December 1931 to the 19th of January 1990. اس کے تختی پہ لکھا ہوا ہے کہ اوشو نہ کبھی پیدا ہوئے نہ کبھی مرے، لیکن دھرتی پہ سیر کرنے کے لیے آئے، دھرتی پہ گھومنے کے لیے آئے 11 دسمبر 1931 سے لے کے 19 جنوری 1990 تک کے. Never born, never died, but visited the earth from the 11th of December 1931 to the 19th of January 1990. اس تختی پہ یہ نہیں لکھا تھا کہ بھگوان رجنیش کو 21 ممالک کی ویزا نہیں ملی تھی. بھگوان آ رہا ہے دھرتی کی سیر کرنے کے لیے اور اسے ویزا کی ضرورت ہوتی ہے. اسے 21 ممالک کی ویزا نہیں دی گئی تھی. He was not given visas to 21 different countries of the world. Imagine Almighty God coming and he requires visa to visit different parts of the world. اور آرک بشپ آف گریس کے پادری نے کہا کہ اگر آپ رجنیش کو اس دیش سے نکال نہیں دیں گے تو ہم اس کے گھر اور اس کے چیلوں کے گھر کو جلا دیں گے. اور جو آخری لائن ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے، اس کا ہمسر کوئی بھی نہیں ہے. یہ تو صرف صحیح خدا کے علاوہ کوئی بھی نہیں پاس کر سکتا. آپ اگر اس خدا کے مقابلے میں کچھ بھی چیز اس دنیا میں مقابلہ کر سکتے ہیں تو وہ خدا ہی نہیں ہے. ہم جانتے ہیں کہ رجنیش عام انسان جیسے ایک ناک تھے، ایک منہ تھا، 2 آنکھ تھے، 2 ہاتھ تھے، سفید داڑھی تھی. اگر آپ کسی کے ساتھ خدا کا مقابلہ کر سکے تو وہ خدا ہی نہیں ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ خدا 1000 گنا آرنلڈ شوارزنیگر سے طاقتور ہے. آرنلڈ شوارزنیگر کا نام سنے ہوں گے آپ نے. آرنلڈ شوارزنیگر جس کو لقب ملا ہے مسٹر یونیورس، سارے جہاں میں سب سے طاقتور انسان، اس کو ٹائٹل ملا تھا سب سے طاقتور انسان آرنلڈ شوارزنیگر. اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ خدا 1000 گنا آرنلڈ شوارزنیگر سے زیادہ طاقتور ہے، آپ اگر خدا کا مقابلہ کسی سے بھی کر سکے، کس سے بھی کرتے ہیں، چاہے وہ آرنلڈ شوارزنیگر ہو، چاہے وہ دارا سنگھ ہو، یا چاہے کنگ کانگ ہو، چاہے 1000 گنا ہو، 1,00,000 گنا ہو، یا کروڑ گنا ہو، اگر آپ خدا کا مقابلہ کس سے بھی کر سکے اس دنیا میں، اس کا ہمسر کچھ بھی ہے، کس سے بھی آپ کمپیئر کر سکے تو وہ خدا ہی نہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. یہ 4 لائن کا ڈیفینیشن ہے سورہ اخلاص قرآن مجید میں خدا کی تعریف میں. اگر کوئی بھی شخص کہتا ہے کہ یہ خدا ہے، کوئی بھی انسان کہتا ہے کہ یہ خدا ہے، اگر اس 4 لائن کی تعریف میں اترتا ہے تو ہمیں اسے تسلیم کرنا چاہیے کہ وہ صحیح خدا ہے.